بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا. اس کے گزرنے سے بہت سے لوگوں پر ایک مایوسانہ کیفیت طاری ہوئی، جیسے کوئی عزیز مہمان رخصت ہو جائے اور بہت دنوں میں اس کے آنے کی امید ہو. بہت سے لوگوں پر ایک اطمینانی کیفیت طاری ہوئی، جیسے ان کا کام ختم ہو گیا اور اب ان پر کوئی ذمہ داری نہیں. یہ دونوں کیفیتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اور رمضان المبارک کی روح اور پیام کے منافی ہیں. رمضان اگر رخصت ہوا تو ایمان اور اس کے تقاضے، شریعت اور اس کے احکام، اللہ تعالی اور اس سے تعلق بہرحال باقی ہے. رمضان در حقیقت ایک دور کا خاتمہ نہیں، ایک دور کا آغاز ہے. رمضان انتہا نہیں، ابتدا ہے. رمضان سب کچھ لے کر اور سب نعمتیں طے کر کے اور لپیٹ کر نہیں جاتا. وہ بہت کچھ دے کر، جھولیاں بھر کر اور نعمتیں لٹا کر جاتا ہے. رمضان کے بعد آدمی گناہوں سے ضرور ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن ذمہ داریوں سے بوجھل اور گرا بار ہو جاتا ہے. اس سب کے باوجود بہت سے بھائی دل میں کہتے ہوں گے کہ رمضان گیا، اب کیا کریں؟ اس لیے مناسب ہوا کہ مختصر طور پر اس سوال کا جواب دے دیا جائے. لہذا آج ان باتوں کا تذکرہ کیا جائے گا جو رمضان کے بعد اور ہمیشہ کرنے کی ہے. پہلا کام توبہ، سب سے مقدم اور اہم کام، جس کے لیے کسی زمانے اور مقام کی قید نہیں، مگر رمضان المبارک اس کی تحریک اور تقاضا پیدا کرتا ہے اور اس کو آسان بنا دیتا ہے. یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے ٹوٹا ہوا رشتہ یا چھوٹا ہوا رشتہ جوڑیں. توبہ کی قرآن و حدیث میں اس قدر ترغیب و تاکید ہے اور اس قدر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز معلوم ہوتی ہے. قرآن شریف میں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے مومنوں، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ فلاح پاؤ گے. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے سچی اور مخلصانہ توبہ کرو. حدیث شریف میں آتا ہے تم سب اے انسانوں خطا کار ہو اور گناہگار ہو، اور خطا کاروں اور گناہگاروں میں سب سے بہتر کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں. ایک دوسری حدیث میں ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں. قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ صرف ضرورت ہی کی چیز اور مجبوری کا معاملہ نہیں ہے کہ جب آدمی کسی معصیت میں مبتلا ہو جائے تو توبہ کرے. یہ تو فرض واجب ہے اور اس کے بغیر تو صاحب ایمان کو چین سے ہونا نہیں چاہیے. توبہ ایک مستقل عبادت ہے، قرب اور محبوبیت کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے جو ترقی ہوتی ہے اس کو کوئی عبادت نہیں پہنچ سکتی. اس لیے ابرار و صالحین اور مقربین کو بھی اس کی ضرورت ہے. وہ جب کسی توبہ کرنے والے پر رحمت الہی کی بارش اور اس ذات عالی کی نوازش دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی بڑی بڑی عبادتیں اس کے سامنے ہیچ اور حقیر معلوم ہونے لگتی ہیں، اور وہ اس وقت
اس گروہ میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو رحمت الہی کا موارد ہوتا ہے۔ بہرحال رمضان کے بعد سب سے مقدم اور اہم اور سب سے اعلیٰ و افضل کام یہ ہے کہ ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں اور وقتاً فوقتاً توبہ کرتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوگا جو حشر کے دن اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا۔ دوسرا کام ہے ایمان کی تجدید۔ بہت سے بھائی سمجھتے ہیں کہ ایمان ایک مرتبہ لے آنا کافی ہے، اس کے بعد اس کو تازگی، غذا، تجدید کی ضرورت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا میلا اور پرانا ہو جاتا ہے، اس کو نیا اور اجلا کرتے رہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس کو کس طرح نیا کرے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، خود قرآن شریف میں ہے۔ کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پہلے اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکے، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ اس آیت کے سننے اور پڑھنے کے بعد بعض اصحاب اپنے دل کی سختی اور بے حسی سے شاید مایوس ہوتے اور سمجھتے کہ دل کی یہ زمین بالکل اوسرا اور بنجر ہو گئی ہے اور اب کبھی اس میں شادابی اور رویدگی پیدا نہیں ہوگی۔ تو اس کے بعد ارشاد ہوا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالی زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ہم نے تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی اگر تم سمجھتے ہو۔ بہرحال ہر شخص کو اپنے ایمان کی تکمیل، تجدید اور تقویت کی ضرورت ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ سوچ سمجھ کر شعور و احساس کے ساتھ کلمہ توحید کی تقرار و کثرت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے اور معنی و مطلب پر غور کیے بغیر کلمہ کی تقرار اور کثرت نہیں کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ذکر کی کثرت اور ذکر کی قوت یہ دونوں مستقل چیزیں ہیں۔ عام حالات میں ذکر کی کثرت ذکر میں قوت پیدا کر دیتی ہے، خاص حالات میں ذکر کی قوت کثرت کے قائم مقام بن جاتی ہے۔ قوت کے معنی یہ ہیں کہ خاص کیفیات توجہ و استحصال کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے۔ ان کیفیات و خصوصیات کے ساتھ تھوڑا سا یاد کرنا بھی تھوڑا نہیں ہے اور بڑے اثرات رکھتا ہے، لیکن یہ بات بڑی استعداد یا اعلیٰ یقین یا طویل محنت یا ندامت اور انابت سے پیدا ہوتی ہے۔ اور اہل یقین کی صحبت، اہل یقین کی صحبت جس کی کیمیا عصری اور پاس صفتی دنیا کو تسلیم ہے، اور قرآن مجید کی اس پر مہر لگی ہوئی ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین یعنی راست بازوں کے ساتھ رہو۔ اعمال کی کثرت اور مداوت، اس سے بھی ایمان میں جلا اور قوت اور زندگی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا کام احکام شریعت کی پابندی۔ رمضان کے بعد اور ہمیشہ کرنے والے کاموں میں شریعت کی پابندی اور فرائض و احکام کی بجا آوری ہے، جس کی خصوصی مشق رمضان میں کرائی جاتی ہے۔ لعلکم تتقون۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جب رمضان میں حلال و طیب چیز
ایک خاص وقت کے اندر ممنوع قرار دی گئی اور ان پر بندش عائد ہو گئی تو وہ چیزیں جو سدا سے حرام اور قیامت تک حرام رہے گی وہ غیر رمضان میں کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ مومن کے دو روزے ہیں، ایک عارضی اور ایک دائمی۔ عارضی روزہ رمضان میں ہوتا ہے صبح صادق کے طلوع سے غروب آفتاب تک، اس میں کھانا پینا اور ممنوعات صوم سب ناجائز ہوتے ہیں۔ دائمی روزہ بلوغ سے موت تک ہے، اس میں خلاف شریعت کام اور ممنوعات شریعہ سب ناجائز ہوتے ہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی اور تابعداری کرو جب تک موت نہ آ جائے۔ کیسے تعجب کی بات ہے کہ عارضی روزے کی پابندی کی جائے اور دائمی روزے کو کھیل بنا لیا جائے، جس کا ایک جز اور ایک حصہ یہ عارضی روزہ ہے۔ اگر وہ روزہ نہ ہوتا تو یہ روزہ بھی نہ ہوتا۔ وہ روزہ صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، یہ روزہ کلمہ پڑھ لینے اور اسلام کی حالت میں زمانہ بلوغ کے آ جانے سے شروع ہوتا ہے۔ وہ روزہ آفتاب کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، یہ روزہ بھی جب تک زندگی کا آفتاب رہتا ہے باقی رہتا ہے۔ جہاں زندگی کا آفتاب غروب ہوا اور دائر روح نے اپنے قبض کو چھوڑا وہ روزہ بھی ختم ہوا۔ رمضان گزر گیا، فرض روزے بھی اس کے ساتھ گئے، مگر اسلام باقی ہے اور اس کا طویل اور مسلسل روزہ بھی باقی ہے۔ پہلے کی عید دو گانا ہے جو عید گانا اور مسجد میں ادا ہو جاتی ہے، دوسرے کی عید وہ حقیقی عید ہے جس کے متعلق شاعر عارف نے کہا ہے: عید کی خوشی تو آپ کا دیدار ہے، عید کی خوشی تو آپ کا دیدار ہے، ہم غریبوں کی عیدگاہ تو آپ کا کوچہ ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ چوتھا کام قرآن سے تعلق۔ رمضان المبارک کا بڑا تحفہ اور عطیہ ربانی یہ قرآن مجید ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ رمضان تو سال بھر کے لیے رخصت ہوا مگر اپنا پیام، اپنا تحفہ اور اپنی سوغات چھوڑتا گیا۔ ضرورت ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد اس تحفے سے اس کی یاد تازہ کی جائے، اس کی برکات حاصل کی جائے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ تحفہ قاصد سے بڑھ کر ہے۔ شاہ وقت اپنے کسی منتخب غلام کو کسی قاصد کے ہاتھ تحفہ بھیجے تو یہ تحفہ اس کی خاص سوغات ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفات کا مظہر ہے۔ اس وقت پورے عالم انسانی میں اور اس زمین کی سطح کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات سے قرب رکھنے والا اور اس کی صفات و کمالات کا پرتو قرآن مجید ہی ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کو ایک زندہ کتاب کی طرح ہمیشہ پڑھا جائے اور یقین پیدا کیا جائے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں ان پر غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب